بسم اللہ الرحمن الرحیم لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ اہالیان پاکستان ملک کی حالات دیکھ رہے ہیں جو ظلم و بربریت ایک نہت مسلمانوں پر، حضور کے غلاموں پر اس وقت حکومت کی طرف سے شروع ہے، تو میں اس کا صرف ایک پس منظر آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ میڈیا والے بھائی بھی سن لے، پورا پاکستان سن لے کہ جب ریاستی سطح پر فرانس نے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شان میں گستاخی کی تو قبلہ امیر محترم حضرت امیر المجاہدین حضرت علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ قبلہ بابا جی میدان میں آئے اور انہوں نے ملک سے مطالبہ کیا جو کہ خالصتاً ایمانی مطالبہ تھا، ایک ایمانی غیرت اور حمیت پر مشتمل تھا کہ فرانس نے سرکاری سطح پر ہمارے کریم آقا کی گستاخی کی ہے، لہٰذا آپ جواب بھی سرکاری ہی سطح پر دے، جس کے لیے اپنے مہینے انتظار کیا، ایک مہینہ پورا انتظار کیا، مگر حکومت کی طرف سے کوئی بھی جواب نہیں آیا۔ حالانکہ جب ان کی ذات پہ بات آتی ہے، اداروں کی عزت پہ بات آتی ہے تو یہ فوراً حرکت میں آ جاتے ہیں، مگر یہاں پر بات حضور کی عزت ابرو کی تھی، اس وجہ سے ان کو کوئی اثر ہی نہیں پڑا۔ پھر اس کے بعد مجبوراً آپ فیض آباد آئے اور فیض آباد میں آپ کے کارکن 25-30 ہزار شیل کھانے کے بعد حکومت وقت نے ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا، اور اسی معاہدے میں حکومت کی طرف سے جو وزیر داخلہ تھے بریگیڈیئر ریٹائرڈ اعجاز شاہ اور نور الحق قادری صاحب یہ تھے، اور ہمارے اعلیٰ اداروں کے اعلیٰ افسران تھے، ان کی موجودگی میں یہ معاہدہ ہوا۔ اور پھر اس کے بعد اس میں 3 مہینے کا ٹائم دیا گیا، جو کہ ہم نے صرف اس وجہ سے قبول کیا کہ ان لوگوں نے کہا کہ ہم بھی اس مسئلے میں آپ کے ساتھ ہیں، ہم اس کو ماحول بنا کے باہر کے ملکوں میں لے جا کے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ہم 3 مہینے کے اندر اندر پورا کر لیں۔ جب ہمارے بابا جی کے چیلم پر ہمارے قائد محترم جناب حضرت حافظ سعد حسین رضوی صاحب نے ان کو اپنا وعدہ یاد دلایا، تب ان کو فکر ہو گئی کہ یہ تو ان کو تو وعدہ یاد ہے، تو کراچی سے فیصل واؤڈا آئے اور انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ، چونکہ میں خود مذاکراتی ٹیم کا حصہ ہوں، تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ جو ہے نا وہ اس معاہدے سے پیچھے ہٹ جائے، اور یہ کسی بھی صورت ہم اس پر عمل کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ ہم نے کہا ہمارے ساتھ تو ایک عام بندے نے معاہدہ نہیں کیا ہے، ہمارے ساتھ تو ایک ریاست نے معاہدہ کیا ہے، اور اس ریاست کی جو ہے نا انتہائی اہم عہدیداران جو تھے وہ اس میں شامل تھے، اور یہ وہ تو جب وہ باتیں سامنے ہو گئی تو اس کے بعد انہوں نے ہمیں جو ہے نا کہا کہ چلو ٹھیک ہے، ہم آپ کو اتنے پیسے دیتے ہیں، آپ اپنے کارکنان کو دے، مساجد بنائے، مدارس بنائے، ہم آپ کو کروڑوں ارب روپے دیتے ہیں، اور ہم آپ کو سینٹ کی بھی آفر کرتے ہیں، اور آئندہ کے لیے ہم آپ کو جو ہے نا اپنی طرف سے جس کی شورٹی آپ لینا چاہتے ہیں وہ ہم تیار ہے کہ ہم آپ کو فلاں فلاں جو بھی حلقہ آپ کہیں گے کہ وہ ہمارے لیے چھوڑ دو، ہم چھوڑنے کے لیے تیار ہے۔ ہم قومی اور صوبائی اسمبلیوں پر آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ مکمل طور پر یعنی وہ کرنا چاہتے ہیں، اتحاد بھی کر سکتے ہیں، یہ وہ۔ جب یہ سارے باتیں ہو گئی تو اس کے بعد ہم نے ان کو کہا کہ نہیں، یہ ہمارے مسائل بالکل بھی نہیں ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم فرانس کو ایک جواب مل جائے اور وہ ریاستی سطح پر مل جائے، اس لیے ہم اپنے معاہدے کے پابند ہیں۔ جب انہوں نے ہر طرف سے دیکھا کہ کوئی بھی شنوائی نہیں ہو رہی ہماری، تو اس کے بعد انہوں نے دوبارہ مذاکرات کا آغاز کیا، اور جس میں نور الحق قادری صاحب، شیخ رشید اور راجہ بشارت اور باقی جو ہے نا ہمارے اداروں کے بڑے اعلیٰ عہدیداران تھے، اعلیٰ حکام تھے۔ اس کے بعد جب ہماری بات چیت ہوئی تو انہوں نے ہم سے 2 مہینے کا ٹائم مانگا کہ ہمیں مزید 2 مہینے کا ٹائم دے دو، ہمارے سامنے فلاں فلاں مسائل ہے۔ ہم نے صرف اسی خاطر کہ تاکہ یہ پھر سے یہ نہ کہے قوم کو کہ دیکھو لبیک والے فوراً روڈوں پر آ جاتے ہیں، احتجاج پر اتر آتے ہیں، 3 مہینے ہم نے صبر کیا، چلو مزید 2 مہینے بھی، یہ اتنا اہم مسئلہ ہے کہ ہم اس میں 2 مہینے مزید بھی ان کو دے دیتے ہیں، لیکن اگر یہ مسئلہ حل ہو جائے تو انشاءاللہ پاکستان پوری دنیا میں ان کی جو ہے نا ایک عزت اور وقار بن جائے گی پورے عالم اسلام میں، کہ اب بھی حضور کے غلام وہ پاکستان میں رہتے ہیں جنہوں نے کسی بھی دنیائی لالچ اور حرص کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنے کریم آقا کی عزت و ناموس کی خاطر ایک انتہائی قدم اٹھایا۔
تو جب وہ 2 مہینے قریب ہونے لگے تو اس کے بعد انہوں نے پھر سے جو ہے نا ہمیں کہا کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں، ہم نے ایک مسودہ تیار کرنا ہے، اس پر ہم بات چیت کریں گے۔ جب ہم بیٹھ گئے ادھر تو جو قرارداد انہوں نے خود سے لکھی تھی وہ ہمارے سامنے پیش کی کہ ہم اسی کو پیش کرنا چاہتے ہیں۔ جب یقین کریں ہم نے وہ قرارداد دیکھی، اس کی متن ہم نے دیکھی، وہ انشاءاللہ تعالی ہم قوم کے سامنے پیش کریں گے۔ تو ہم نے ان کو کہا کہ یہ کیسا مذاق ہے؟ یہ قرارداد تو 5 مہینے پہلے جب ہمارے آپ کے ساتھ مذاکرات ہو رہے تھے تو اسی وقت آپ کے بڑے کہہ رہے تھے کہ ہم سٹی کے ایک مذمتی قرارداد پیش کرتے ہیں، اس میں تو ہمارے معاہدے کا سرے سے ذکر ہی نہیں ہے۔ ہم تو معاہدے چاہتے ہیں، جو معاہدے پر ہمارے ساتھ بات چیت ہوئی ہے، جس کے لیے ابھی تک ہم نے انتظار کیا اور جس کے لیے ہمارے کارکنوں نے بڑے ظلم سہ لیے، تو اسی پر بات کرتے ہیں۔ تو تب جب یہ بات ہو گئی تو انہوں نے جو ہے نا وہ کہا کہ نہیں ہم یہ پیش کر سکتے ہیں۔ تو ہم نے کہا یہ تو ایک مذمتی قرارداد ہے، ایک عام قرارداد ہے جس میں فرانس کے سفیر کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ اس وجہ سے پھر بھی انہوں نے کہا نہیں آپ اس پر مشاورت کر لیں۔ پھر بھی ہم نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، ہم اس کو اپنی شورا کے سامنے رکھتے ہیں، لیکن بات ہمارے معاہدے پر ہوگی۔ ابھی جس وقت میں صبح کو میرے ساتھ جن کے ذریعے ہماری مذاکرات کے لیے رابطہ ہوتا تھا، اس بندے نے اسی صبح بھی مجھ سے رابطہ کیا، یعنی 2 گھنٹے پہلے جس ٹائم ہمارے امیر صاحب گرفتار ہو گئے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ کیا ہوا امین صاحب؟ میں نے کہا انشاءاللہ تعالی ہم اس پر بات کرتے ہیں، ہم ایک مسودہ تیار کر لیتے ہیں، ایک متن تیار کر لیتے ہیں، پھر وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، آپ اسی پر کمیٹی میں بات کریں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو میں نے کہا بھی ہمارے امیر محترم سو رہے ہیں، وہ رات کو منڈی بہاؤالدین میں تھے، جو ہی وہ اٹھ جاتے ہیں میں ان سے مشورہ کر لیتا ہوں۔ ابھی یہ بات چلی، پھر اس کے 2 گھنٹے بعد جو ہے نا مجھے خبر ملی کہ حکومت نے ہمارے امیر محترم کو گرفتار کر لیا ہے۔ یہاں تک تو بات ہو گئی کہ ادھر یعنی مذاکرات بھی چل رہے تھے اور ابھی ٹائم بھی باقی تھا، لیکن چونکہ ہمارے امیر محترم نے اعلان کیا تھا کہ اگر 20 تک، چونکہ ہم معاہدے کے پابند ہیں، 20 تک آپ نے عمل نہ کیا تو پھر ہم اپنے وعدے کے پابند ہیں، اور اس کے بعد جو ہے نا جو ہم سے ہماری بات ہوئی ہے پھر ہم اس کے خلاف جو ہے نا وہ آپ کے خلاف ہم نکلیں گے، ہم احتجاج کریں گے، جو ایک ہمارا آئینی اور جمہوری حق ہے، اور وہ احتجاج بھی ہم اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ اپنے کریم آقا کی عزت ابرو کی حفاظت کے لیے کر رہے ہیں۔ اس کے بعد سے انہوں نے جو گرفتاری کی اور پھر گرفتاریوں کے بعد پورے ملک میں گرفتاریوں کا ایک سلسلہ شروع کیا، تو اس کے ان گرفتاریوں کے خلاف اور ہمارے معاہدے کے لیے ہمارے کارکنان کا ایک پرامن احتجاج شروع ہوا۔ اور میں پرامن اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ الحمدللہ ہمارے احتجاج ہوتے پرامن ہے۔ ہم نے اتنے 70 لاکھ افراد بھی جمع ہو گئے، مگر الحمدللہ کوئی ثابت ہی نہیں کر سکتا کہ ہم نے اس میں کوئی بدامنی کی ہو، کوئی عوامی املاک کو نقصان پہنچایا ہو۔ اب یقیناً جتنے بھی ویڈیوز آ رہے ہیں اس میں اکثریت یہ ہے کہ یہ پولیس والے خود جو ہے نا ایمبولینسوں کو بھیج رہے ہیں اور وہ خود عوامی املاک کو نقصان پہنچا رہے ہیں، لوگوں کی بائکس جو ہے نا ان کو خراب کر رہے ہیں، گاڑیوں کو آگ لگا رہے ہیں۔ پھر بھی وہ چونکہ بعض جگہوں پر جب ہمارے کارکنوں پر سامنے سے اسٹریٹ فائر ہوئے اور ان کی سینے لگے، ان کے سامنے کسی کے سامنے بھائی پڑا ہے، کسی کے سامنے ان کا والد ہے اور بچے پڑے ہیں، تو ظاہری بات ہے ایک غصہ ہے، ایک غم و غصہ ہے۔ تو اس غم و غصے میں اگر کسی نے کسی سیکیورٹی کسی افسر کو یا کسی سپاہی کو پکڑ کر اس کو یا تو لبیک کے نعرے لگوائے یا ان کو بٹھائے رکھا، وہ بھی کوئی بالکل ایک یعنی انتہائی ایسے کم واقعات ہیں جہاں پر ہوئے ہیں، لیکن وہ تو ظلم ہوا کہ ٹھیک ہے وہ آپ پر گولیاں مارے تو آپ نے یہاں پر ان کے جو ہے نا وہ پھول نچاور کرنا ہے، اس طرح تو نہیں ہوتا۔ جب وہ سیدھے فائرنگ کر رہے ہیں، ہمارے 200 کارکن شہید ہو چکے ہیں اور ہزاروں کارکن اس وقت شدید ترین زخمی ہیں، جن کی آنکھیں، جن کی سر جو ہے نا وہ مکمل طور پر یعنی وہ انتہائی تشویشناک حالت میں ہے، تب بھی ہم یعنی ظالم ہے، اور وہ اتنا ظلم کر کے بھی میڈیا پر مکمل طور پر مظلوم ہے۔ اور پھر میڈیا خود چیخ رہا ہے، خود میڈیا کے اینکرز بول رہے ہیں کہ ہمارے اوپر پابندی لگ چکی ہے۔ یعنی اتنی شرم کی بات ہے کہ اس ملک کے لیے کہ اس ملک کا میڈیا وہ شرمناک کردار ادا کر رہا ہے کہ جہاں پر ان کو ایک ماڈل گرل ایان علی، اس کی جو ہے نا وہ جسم کا ایک وہ ٹیٹو بھی نظر آئے، اس کو
ایک انڈیا کی اداکارہ کی کیک کی پاؤنڈ بھی ان کو وہ کہے کہ اتنا پاؤنڈ کیک کاٹا گیا، فلاں فلاں مہمان آ گیا، ان کو سڑک پر یہ گرتے ہوئے لاشیں، اور یہ حضور کی عزت ابرو کے لیے یہ بزرگوں پر 90 سالہ بزرگوں کی سینوں پر گولیاں لگی اور چھوٹے بچوں کی سینوں پر ربڑ کی گولیاں لگی، جس سے وہ شہید ہو گئے، وہ نظر نہیں آیا، جس کے اوپر ایک پورے بختربند گاڑی کو جو ہے نا وہ ان کے نیچے ہمارے کارکن آئے، ان کو روندا گیا، وہ بھی نظر نہیں آیا، لیکن جہاں پر ان کے سپاہی کو ایک تپڑ پڑا ہے اور ایک جو ہے نا اس کو مار پڑی ہے تو وہ سب کو نظر آ رہا ہے۔ انتہائی افسوس کی بات ہے۔ اور پھر شیخ رشید وہ آ کے کہہ رہا ہے میڈیا پر جھوٹ پہ جھوٹ، خدا کی قسم، چونکہ میں مذاکرات کا حصہ ہوں، میرے سامنے انہوں نے ساری باتیں میرے سے کی ہے، مجھے یہ بلائے نا ٹی وی پر اور مجھے آمنے سامنے بٹھائے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے کہ تم وہ شخص ہو جو چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے جب ہم سے 2 مہینے کا ٹائم مانگ رہے تھے، تو تم نے کہا کہ اگر میں پیرا نہیں دے سکا اپنی بات پر تو میں اپنی وزارت کو ٹوکر ماروں گا، لیکن میں یہ معاہدہ پورا کروں گا۔ اور آپ نے اسی وقت علامہ نور الحق قادری صاحب کو بڑے سخت الفاظ میں کہا کہ یہ غلطی آپ لوگوں کی ہے، اگر آپ لوگ اس پر پیرا نہیں دے سکتے تھے تو کیوں آپ نے وعدہ کیا؟ تو جب آپ تک تحریر کر رہے تھے اور آپ سائن کر رہے تھے تو آپ بڑے اسی وقت اپنے جو ہے نا موڈ میں تھے، اور آپ نے کہا میں اگر وہ پیرا نہیں دے سکا تو میں چھوڑ دوں گا یہ وزارت۔ تو میں ابھی آپ کو کہتا ہوں کہ آپ پیرا نہیں دے سکے، ابھی آپ نے تحریک کے خلاف وہ جو ہے نا وہ پروپیگنڈے ہم سمجھتے ہیں کہ آپ یہ کسی کے کہنے پر کر رہے ہیں، لیکن آپ نے یہ سوچنا ہے کہ آپ نے عوام میں آنا ہے، اور آپ انشاءاللہ تعالی عوام آپ کو جوتے ماریں گے کہ آپ عام طور پر بنتے ہیں حضور کی ختم نبوت کی سپاہی، لیکن جب بات آ گئی حضور کی عزت ابرو کی حفاظت کی تو پھر آپ جھوٹ پہ جھوٹ اور پھر تحریک پر جو ہے نا وہ پابندی کی باتیں کرتے ہو۔ تم کس طرح پاکستان کی اتنی بڑی سیاسی جماعت پر پابندی کی باتیں کرتے ہو جنہوں نے 20 شہداء بھی دیے اور ابھی تک پرامن ہے؟ آپ نے اپنے ایک بندے کو پتہ نہیں کہاں پہ مارا ہے، کس طرح مارا ہے، اس کا بھی انشاءاللہ تعالی ثبوت آ جائیں گے کہ ہمارے کارکنوں نے الحمدللہ کسی پولیس والوں کو شہید نہیں کیا، بلکہ ہمارے تو بابا جی کی ویڈیوز موجود ہے کہ جب پولیس والے ہمارے اوپر شیلنگ کر رہے تھے، گولیاں برسا رہے تھے، تو وہ فرما رہے تھے اسی وقت بھی کہ خبردار یہ ہمارے بچے ہیں، ان کو کچھ بھی نہیں کہنا۔ تو اس وجہ سے میں اپنی پوری قوم کو اور بالخصوص میڈیا کو، وکلاء کو اور تاجر برادری کو اور جتنے بھی پاکستان میں حضور کے غلام رہتے ہیں کہ اگر ہم نے بات اپنی کی ہے، اپنی مفادات کی ہے، ہم نے تو سینٹ کی ٹکٹ ٹکرائے، ہم نے تو ان کی صوبائی اور قومی اسمبلیوں کی آفرز ٹکرائے، ہم نے تو ان کی جو ہے نا اربوں روپے کے آفرز ٹکرائے، صرف اس وجہ سے کہ کم از کم اس ملک کو یہ احساس ہو اور ان کو یہ خوشی ہو کہ اب بھی پاکستان میں ایک پارٹی تو ایسا ہے کہ وہ جس ٹائم پورے قوم ایک پیالی پر، ایک چائے کی پیالی پر اور ایک بریانی کے پلیٹ پر اور 5,000 روپے پر اور جو ہے نا ٹرانسفارمر اور نالی پر بک جائے اور نظریہ جو ہے نا وہ اپنا نظریہ بیچ ڈالے، کم از کم اسی وقت ایک جماعت ایسی بھی تھی جو کہ جنہوں نے کروڑوں اربوں کے آفرز ٹکرائے، جنہوں نے ہر ظالم کے ساتھ ٹکر لیا، لیکن اپنے اصول پر کبھی سودے بازی نہیں کی، اپنے نظریے پر کبھی سودے بازی نہیں کی، اپنے کارکنوں کی نظریات کے ساتھ کھلواڑ کبھی نہیں کیا۔ تو ظاہری بات ہے کہ جب یہ حالات ہو کہ آپ پر ظلم بھی ہو رہا ہو، اس کے باوجود بھی آپ ظالم ہو، اور آپ کو پتہ نہیں کس سے آپ کی مثالیں دی جا رہی ہو، جنہوں نے آپ کے گلے کاٹے اسی وقت کوئی بندہ آپ کے جنازے پڑھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ یہ ہم ہی تھے جنہوں نے آپ کے جنازے پڑھائے، یہ ہم ہی تھے جنہوں نے ممبروں سے جو ہے نا وہ آپ کو سپورٹ کیا۔ تو اب اسی کی سزا ہمیں مل رہی ہے۔ جنہوں نے پورے قوم کو بوری بند لاشیں دی، ان کو تحفے میں، ان کو تو آپ لوگوں نے اجازت دی، لیکن جنہوں نے اس ملک میں ہمیشہ سے امن کی بات کی، حضور کی عزت ابرو کے لیے صرف میدان میں نکلے، کبھی اپنے ذات کے لیے بھی نہیں نکلے، آپ لوگوں نے اتنا بڑا ان کے ساتھ جو ہے نا دھاندلی کی، اس کے باوجود دھاندلی کا رونا نہیں رویا، لیکن جب حضور کی عزت کی بات آئی میدان میں آ گئی۔ اب ان کے ساتھ یہ والا سلوک کہ جب ان کے سامنے ان کے 20 کارکنوں کی شہداء کی لاشیں وہ سامنے ہو اور اس حالت میں آپ ان کو پھر بھی ظالم ٹھہرائے اور خود سے جو ہے نا وہ مظلوم بن جائے، تو قوم کم از کم یہ تماشا دیکھنا بند کر دے۔ قوم کو اس حالت میں تحریک لبیک پوری امت مسلمہ کا مقدمہ اس وقت لڑ رہی ہے، مظلوموں کا مقدمہ لڑ رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہمارے یہ اصول ہے کہ ہم ہر ظالم کا راستہ روکیں گے اور ہر مظلوم کے ساتھ ہوں گے۔ تو آپ لوگوں نے کم از کم انہی حالات میں
ان کی پروپیگنڈوں میں نہیں آنا اور حقائق کو دیکھنا ہے۔ اور میں میڈیا کے اپنے بھائیوں کو یہ کہہ دوں گا کہ ابھی تو ٹھیک ہے، یا پیسوں سے اور یا طاقت سے آپ کی منہ بند کر دیا گیا، لیکن ایک وقت ہے، آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے۔ ہر ظالم کو انشاءاللہ تعالی اللہ کریم پھر ان کی ظلم کا سزا دے گا۔ آپ اپنا کردار ادا کریں۔ اس معاشرے میں کب تک پاکستان اس طرح ظالموں کے ہاتھ میں کھلونا بنتا، جو کہ ہر ظلم ہمارے سامنے ہے، کوئی بھی بچہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے۔ تو مجھے یقین ہے انشاءاللہ تعالی کہ آپ لوگ حقائق کو دیکھ کر فیصلہ کریں گے اور انشاءاللہ تعالی تحریک لبیک کے ساتھ اس معاہدے میں آپ شامل ہوں گے اور اس مشن میں آپ شامل ہوں گے۔ ہم انشاءاللہ تعالی کسی بھی صورت ظالم کے آگے سر جھکانے والے نہیں ہیں۔ ہمیں قبلہ حضور امیر المجاہدین نے انشاءاللہ تعالی جو نظریہ دیا ہے ہم اسی پر قائم ہے، چاہے وہ کچھ بھی کرے، لیکن انشاءاللہ ہم اصول اور نظریے کے پابند ہیں اور اسی پر قائم رہیں گے۔ اور میں ہر فورم پر انشاءاللہ ہم تیار ہیں کہ ان کے ہر الزام کا ہم جواب دیں کہ یہ خود سے کیا یہ جو ہے نا وہ ظلم کر رہے ہیں، لوگوں کے املاکوں کو نقصان پہنچا کے پھر جو ہے نا، اچھا یہ بھی کبھی تاریخ میں ہوا ہے کہ ایک بندہ پہلے ہم گرفتار کر لے بلا وجہ، اس کی 24 گھنٹے بعد اس پر جو ہے نا آپ 24 گھنٹے بعد والے کیس کی 302 کا آپ مقدمہ دائر کریں، اور اس پر جو ہے نا وہ یعنی عجیب طریقوں سے انصاف کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ اللہ کریم جل جلالہ اپنا کرم فرمائے۔ جتنے بھی دوست احباب میری اس بات کو سن رہے ہیں وہ اس باتوں کو آگے پہنچائیں، ان باتوں کو، اور پورے قوم کو۔ جب ہمارے اوپر سوشل میڈیا پر بھی پابندی لگائی جا رہی ہے، الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا پر، حتیٰ کہ ٹی وی اینکرز اور چینلز نام لینے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، تو اسی وقت الحمدللہ بے سر و سامانی کی حالت میں تاریخ لکھے گا کہ ایک تحریک ایسی بھی تھی جنہوں نے کبھی اپنے اصول کا سودا نہیں کیا اور اپنے نظریہ پر قائم رہا انشاءاللہ۔ اور یہ ظلم کا جو دور ہے یہ انشاءاللہ ختم ہونے والا ہے۔ ظلم جتنا بھی ظلم ہو جائے آخر مٹ ہی جاتا ہے، اس کا انجام بہت بھیانک ہوتا ہے۔ انشاءاللہ سورج طلوع ہوگی اور ان شہیدوں کی خون کا ہم حساب لیں گے انشاءاللہ۔ جس کا اس میں حصہ تھا ان سے انشاءاللہ ہم حساب لیں گے۔ نہ ہم فیض آباد کے شہداء کو بھولے ہیں اور نہ ہم انہی شہداء کو جو ابھی آپ لوگوں نے صرف اور صرف اسی پر کہ وہ حضور کی عزت ابرو کی حفاظت چاہتے تھے، اور آپ نے اس کو بجائے اس کی کہ فرانس کی سفیر نکالتے، جب اپنی عزت کی بات ہو، اگر یہ انہوں نے وزیر اعظم کے خلاف بات کی ہوتی، صدر کے خلاف بات کی ہوتی، ہمارے ملک یا اداروں کے خلاف بات کی ہوتی، تو شاید اب اس کا جواب بھی دیا جاتا۔ لیکن جب بات حضور کی عزت ابرو کی ہو تو پھر ان کو امن اور اخلاقیات یاد آتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں ایسے بے حس اور بے ضمیروں سے بچائے اور غیرت ایمانی ہمیں نصیب کرے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تاج دار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔